نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں زعیما انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہوئے جس دی اتے رمضان آئے پھر اس کی بخشش تو پہلے ہی گزر حضور نے ارشاد فرمایا اس شخص دی نک جڑی ہے نا وہ خاک آلود ہوئے جس دے اتے رمضان آئے یعنی چلدا پھردا سی صحت مند سی ٹھیک ٹھاک سی رمضان کا مہینہ آئے پھر اس دی بخشش تو پہلے ہی گزر جائے یعنی وہ اجے سوچتا رہ جاوے کہ میں جاواں گا نماز پڑھاں گا میں روزہ رکھاں گا میں نماز تراویح ادا کراں گا میں اجے قرآن پڑھاں گا اس دی سوچدیاں اس دی یہ سارے کام کرن تو پہلے رمضان مبارک چلا اے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام ترمذی شریف دی صحیح حدیث مبارکہ ہے یاد رکھو رمضان المبارک دے آخری لمحات نے لحظے دا مہمان باقی ہے خوش نصیب نے وہ دوست احباب جنہاں نے اس رمضان المبارک دے اندر روزے بھی رکھے تلاوت قرآن مجید بھی کیتی نماز تراویح بھی ادا کیتی اور اس تو علاوہ جتنا ذکر اذکار ہو سکیا کیتا حضور کے غلاموں اور خوش نصیب ہونے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی نے اتقاف جیسی سعادت نصیب فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے اتنے کرم فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر بیعت کی سعادت دیتی ہے اور یہ بہت ہی بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے اور یہ آخری عشرہ اور ادھر اعتکاف جیسی عبادت اور اسے آخری عشرے کے اندر لائلۃ القدر بھی موت میرے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں یہ خوش نصیب لوگ نے اور بد نصیب کون لوگ نے جنہوں نے پورا رمضان المبارک ایک دن نہ روزہ رکھنے کی فرصت ملتی ہے اور نہ ہی رب دے گھر دے اندر آ کے پنج گانا نماز پڑھن دی توفیق ملی نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں آج اسی دنیا دے اندر آنے کہ رب توفیق نہیں دیتا یار من لیا رب توفیق نہیں دیتا تسی کوشش کیتی ہے رب نو راضی کرن دنیا دے اندر دو دوستاں دی لڑائی ہو جاوے ایک نو جانا پیندا ایک نو جا کے معذرت کرنی پیندی ہے اس دے بوئے تے جانا پیندا ہے پھر جا کے جدوں معذرت کردا ہے نا اونے کوئی نہیں یار میرے بوئے تے چل کے آ گئے کوئی نہیں خیر ہی ہن اسی سدا کر حضور دے غلاموں کدی یہ بھی سوچیا اسی نافرمانیاں انیاں کیتیاں نے گناہ انے کیتے نے اگرچہ رب ساڈا ساڈے اوتے ناراض ہو گیا ہے سانو بھی تے چاہیے رب دے گھر ایک باری تر جائیے جا کے دو چار آنسو بہائیے دو چار آنسو بہا کے رب کو معافی مانگ لئیے رب تے فرما رہے ہیں قرآن دے اندر واللہ غفور الرحیم اللہ تے بخشن والا تے مہربان تے رحم فرمان والا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں نہیں ساڈے کول انہاں وقت کتے ہے اسی دنیاوی مصروفیات بھی رکھنیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں یاد رکھو یہ رمضان قیامت تک آنا رہے گا یہ قیامت تک آنا رہے گا جنی دیر قیامت نہیں آندی نا یہ ہر سال آنا رہے گا لیکن پچھلے سال تسی ویکھے ہونے نے کنے دوست سن احباب سن جڑے ساڈے نال رمضان گزاریا سی جنہاں نے لیکن اس سال وہ موجود نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام انسان کو ذرا غور و فکر کرنا چاہیے اینی بھی غفلت چنگی نہیں ہوندی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ارشاد فرمایا اس شخص کی نک خاک آلود ہوے جس کے اوتے رمضان تے آ جاوے گناہاں کو بخشش منگن والا مہینہ ایسا مہینہ جس دی راتاں دے اندر رب دیاں رحمتاں خود پکار دیاں نے کہ آج کوئی بخشش منگن والا کوئی روزی منگن والا کوئی اولاد منگن والا اے رب دیا رحمتاں انسان نو مومن نو مسلمان نو پکارتی رہندیاں نے اور ایسا مہینہ جس کے اندر نفل دا ثواب اس فرضاں دے برابر ہو جاتا ہے فرضاں دا 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے آقا علیہ السلام نے غلام اسی طرح تلاوت قرآن پاک دا عام دنت رمضان دے اندر 70 گنا زیادہ ثواب ہو جاتا ہے حضور دے غلام اس تو بات کے اور کی چاہیے سانو
لیکن اس کے باوجود بھی اسی غفلت دی نیندر سو کے رمضان مبارک کا مہینہ گزار دیا۔ انسان کو غور فکر کرنا چاہیے سی، سوچنا چاہیے سی نا۔ ایک اور حدیث مبارکہ دے اندر آتے کیا کہا حدیث کا تو استام دی پاک مرکز دے اندر صحابہ بیٹھے سن، حضور نے ایک سیڑھی تے قدم رکھے فرمایا آمین، دوسری تے رکھیا فرمایا آمین، تیسری تے رکھیا فرمایا آمین۔ انہاں وچوں ایک گل اے بھی سی، حضور فرمایا جبرائیل آئے نے، انہوں نے آکھیا کہ اللہ انہوں بھی اپنی رحمت تو دور کرے جنہیں رمضان دا مہینہ پایا اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے۔ جس دی زندگی دی اندر رمضان تے آیا لیکن انہیں رو رو کے رب نو راضی نہ کیتا، نہ نماز تراویح ادا کیتی، نہ 5 وقتی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھیا، نہ تلاوت قرآن مجید کیتی، ایسے طرح غفلت کے اندر گزار دیتا۔ دعا کرن والے کون نے؟ فرشتیاں دے سردار، تے آمین آکھن والے کون نے؟ سارے نبیاں دے سردار۔ کیا اس کی مقبولیت کے اندر کوئی ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شبہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ یقیناً میں دعوے نال ہی کہنا کہ جنہاں نے رمضان غفلت کے اندر گزارے ہے اور رب دی رحمت تو دور ہے، اللہ تبارک و تعالی دی رحمت تو دور نے، ہاں او کوشش کر دے تے رب دی رحمت ضرور پا۔ اگر وہ کوشش کرتے دھیان دیں دے کہ اسی مسجد دی اندر چل کے جائیے، رب نو راضی کریے، دن نو روزہ رکھیے، جھوٹ غیبت بہتان جڑا عام ساڈا معاشرہ بن گیا، روٹین بن گئی ہے، اسی ہوٹلاں تے بھئیے تے ساڈی چاہ ہضم نہیں ہوندی جنی دیر تک اسی ایک دوسرے دی غیبت نہ کریں، جدوں تک اسی کسے عزت دار بندے دی عزت دی اوتے اودی نہ اٹھا دیں۔ اکا علیہ السلام تے غلام زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کس وقت انسان دے جسم دے وچ روح نکلدا ہے۔ انسان جا رہا ہے اپنے آخری مراحل کی طرف جا رہے ہیں، یہ آتا رہے گا قیامت دے، لیکن سانو سوچنا چاہیے سی، سانو اس کے اندر غور و فکر کرنی چاہیے سی کہ یہ تے جا رہے ہیں، اسی اس تے کو کی حاصل کی، سانو سوچنا چاہیے سی نا، یہ تے آیا ہے رحمتاں اور برکتاں والا، اس کے اندر رب دی رحمتاں نے پکاریا ہے، بلایا ہے کہ آ جاؤ بخشش منگوا دیو، مغفرت منگوا دیو، روزی منگوا دیو، اولاد منگوا دیو، تے اسی اس کے اندر رب کو کی منگیا ہے، اسی رب دی پاک برکت کے اندر کیڑے سوال کیتے نے، کنے سجدے ادا کیتے نے۔ آقا علیہ السلام تے غلام کچھ تے انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ اگلے دن شام میں بیٹھے سے بھائیوں نے آتے ہیں کہ کافی سارے نمازی آ جاتے، میں نے آگیا میں کہ تسی دعوت کرو، آخو کہ اسی بکرا پکا رہے ہیں، ویکھنا کہ پنڈ دے اندر اینے لوگ موجود نہیں یا اور بھی موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام تے غلام صرف دین دی طرف ساڈا رجحان نہیں ہے، آج کوئی بار کجری فنکشن کرنے واسطے آ جاوے، ویکھنا بابے جنہاں کو چلیا نہیں جاتے سوٹے دا سہارا لے کے اس محفل دے اندر پہنچن گے، لیکن نہیں ساڈے کو صرف سیڑھیاں بھی نہیں چڑھیاں جاندیاں مسجد دیاں کہ یار نہیں بڑی کمزوری ہے، جدوں میں آنا کمزور ہو گئے کم از کم گھر دے اندر تے نماز پڑھ لویں نا، جڑے نہیں آ سکتے، جڑے ایڈے کمزور ہو گئے نے، بالکل ضعیف ہو گئے نے، انہاں کو یہ سفر برداشت نہیں ہوندا تے نماز پھر بھی معاف نہیں، نماز دی انی دیر تک معاف نہیں ہے جنی دیر تک انسان دے جسم دے اندر روح موجود ہے، اگرچہ اس کا آدھا جسم حرکت کرتا ہے یا سارا کرتا ہے، جنی دیر تک روح موجود ہے نا انی دیر تک نماز معاف نہیں ہے۔ اگر یہ نماز معاف ہوندی تے نبیوں دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جدو بیمار ہوئے سن، حضور دے آخری مراحل دے اندر بہت زیادہ طبیعت خراب ناساز ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دا ایک مونڈے دے ایک صحابی دا آسرا، دوسرے مونڈے دے دوسرے صحابی دا آسرا لے کے حدیث مبارکہ گواہ نے تاجدار کائنات مسجد کے اندر تشریف لے آیا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی کس طرح اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ اسی کیا سوچنے ہیں کہ گناہاں دیا پنڈا قبر دے اندر لے کے جاؤں؟ دعائے خالق کائنات مالک ارض السماوات مانو مینوں اسی سارے انہوں دنیا دے اندر رہندے ہوئے کچھ آخرت واسطے سوچن دی توفیق وما علینا